ایمان علیہ کو کھڑایا نہ کر، ایمان علیہ کو کستایا نہ کر، غریب ضرور ہیں تے تانے نہ مارے کر، جے متھا ٹیکے چاہتے تیڑا کم پکے، جے رات دا اٹھی کے تہجد چا پڑے تے اللہ نال رابطہ چا کرے تے تیڑی گزران تباہ تھی گئی۔ سوچ سمجھ کے پنگے باتیں کر، ایمان ڈٹھا کر۔ اللہ دے ہاں وجود دا وزن نہیں ہوندا، حسن دا وزن نہیں ہوندا، پیسے دا وزن نہیں ہوندا، اللہ دے ہاں ایمان دا وزن ہوندے۔ جڑے ویلے جھونپڑی قریب آئیے میرے نبی ڈٹھے ڈاچی اولیاں بائے گئی ہیں، اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر کی تھائیں، جی اللہ دے نبی فرمایا پتہ کرے کہیں دا گھر رہے، سہیں ابو ایوب دا گھر رہے، اللہ دے نبی فرمایا ابو ایوب کو سنیا، حضرت صدیق ڈٹھے پورے لشکر دے آخر جب ابو ایوب سر سٹی ودا تے خوشی کے روندہ ودا، رحمت للعالمین دی سواری، رحمت للعالمین دا پاک وجود، رحمت للعالمین میری جھونپڑی دے درمان آگئن۔ حضرت ابو ایوب کو صدیق کھڑا سنیلا، وہ ابو ایوب آذر آمن دی کر، اج تیرے بھاگ جاگ پین، آمن دی کر اج تیرے نصیب جاگ پین، روندہ بھی ودے تے اندہ بھی پہ، اللہ دے نبی میں گناہگار کتھاں تے تسا رحمت للعالمین کتھاں، ہتھاں پیراں تے میخاں ٹھوک کے آکھن لگ گئے اے مکان تیرے، اے زیورات تیرے، اے جائیداداں تیریاں، اے میری گھر والی آسیاں جیڑی شے آنکھ سے میں نے ونتے تیار ہوں، ایمان دی دولت چھوڑ دے۔ حضرت سید آسیہ دیا نظران آسمان دیان یا دیے پروردگارا چاس ودی آئی پئیے ایمان جا، آسیہ دے آکھن دی دے رہی، اسا کیا کیتے ہیں، اسا آسمان دے پردے کھول کے جنت علا مکان حضرت سید آسیہ دے سامنے کر دیتے سے، فرعون نے مار دیتا، حضرت آسیہ شہید ہو گئی، لیکن چہرے دی کھل نہیں ہٹ سکی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سب تو سہنی دولت، سب تو چنگی دولت ایمان دی دولت ہے۔ اگر ایمان ہے تے ہر شے ہے، جے ایمان نہیں تو کشے نہیں۔ قرآن دے 3 سپارے ساکو تو کوئی ایمان سمجھیں، نبی پاک دی ساری زندگی ساکو تو کوئی ایمان سمجھیں دی ہے۔ صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ بھی ایمان ہے۔ رب نے جنت بنائیے، جہنم بنائیے، درمیان اس اللہ نے جیڑی شاہ رکھی ہے وہ ایمان ہے۔ جندے کے ایمان ہے وہ جنت جویسی، جندے کے ایمان نہیں وہ جہنم دی بھادا پالن بن سی۔ اللہ نے عزت بھی بنائیے، ذلت بھی، تے جیڑے بندے کے ایمان ہے اللہ کو عزت دیں دے، اور جندے کے ایمان نہیں اللہ کو ذلیل کریں دے۔ جیڑے ویلے بندے دے دل سے ایمان آوندے وال بندہ اللہ دا ولی بن وندے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ ایک وزنی بندے کو آندا ویسی، موٹا بندہ ہو سی، وزنی ہو سی تے موٹا ہو سی، اون دا وزن کیتا ویسی تے اون دے وزن دی حالت ہو سی، لا یزن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ یوم القیامہ۔ اون بندے دا وزن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ مکھی دے پر دے برابر بھی کہنا ہو سی۔ حالانکہ بندہ موٹا ہے، وزنی ہے، جسیم آدمی ہے، لیکن ان دے وزن دی حالت ہے کہ مکھی دے پر دے برابر بھی کہنا ہو سی۔ اور ایک بھی حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسواک بناون دی خاطر درخت تے چڑھن، دبلا پتلا جسم کمزور جیاں صحابی ہے،
قد چھوٹا ہے مسواک بناون دی خاطر درخت تے چڑھن تے ہوا دا جھولا تے جھونکا جو آئے درخت ہلن لگ گئے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیاں پنڈلیاں بھی ہلن لگ گئے یعنی کمبن لگ گئے ساتھی کچھ تلے کھڑے ہیں وہ دیکھ کے مسکراون لگ گئے اور آکھن لگے یہ عجیب گال ہے عبداللہ ابن مسعود تا ذرہ ہی وزن نہیں برداشت کر سکتا کمزور ہے نبی کریم علیہ السلام کو پتہ لگے آپ نے فرمایا صحابہ تو سا تبصرہ نہ کرو تو آپ کو نہیں پتا عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی دا رب نے کتنا وزن بنایا اچھا اللہ دے نبی کتنا بنائے آپ نے فرمایا اگر ترازو تے ترکڑی دے ایک پاسے تساں ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی ایک پنڈلی رکھ دے ہو ایک پنی رکھ دے ہو اور دوجے پلڑے تے دوجے پاسے تساں احد پہاڑ چاہ کے رکھ دے ہو احد پہاڑ دی بھی جرات نہیں کہ حضرت ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کرے احد پہاڑ کتنا وزنی پہاڑ ہے احد پہاڑ دی بھی جرات نہیں کہ ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کرے کتنی وڈی بات ہے حالانکہ بندہ کمزور ہے دبلا پتلا ہے کمزور اتنا ہے جو ہوا دا جھولا جو ہے واتی کمبن لگ گئے اور پہلی حدیث تو سنی ہے کہ بندہ موٹا بھی ہاتھ وزن مکھی دے پردے برابر بھی نہیں تھیا انہیں دوئے حدیثیں کو اگر سامنے رکھو تو نتیجہ یہ نکل دے اللہ دے ہاں وزن جڑا ہے وہ جسم دا نہیں ہوتا اللہ دے ہاں جڑا وزن ہے وہ ایمان دا ہوتا ایمان ہووے تے وزن ہے ایمان نہیں تا وزن نہیں بندے دا جڑا وزن ہے وہ بندے دے وجود دا نہیں ہوتا بندہ ان موٹا ہے لیکن وزن کہیں نہیں ایڈو بندہ دبلا پتلا ہے لیکن ان دا وزن بن گیا کیونکہ ان دے ویچ کیڑی شاہ آگئی ہے ایمان آگئی کیڑی شاہ آگئی ہے وزن جڑا ہے وہ ایمان دا ہوتا ذرا اگلی گال سن اللہ دے ہاں جڑا وزن ہے وہ شکل و صورت دا نہیں ہوتا ایمان دا ہوتا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے آپ معراج تے گئے جڑے ویلے آپ معراج تے گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھا کہ جنت دے وچ کہیں دے ٹورن دی آواز ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل کولو ایک کون ہے صحیح ہے حضرت بلال اللہ دے نبی بلال جبریل بلال جی فرمایا اور ٹورتے مکے جن تے انہیں دی قدمہ دی آہٹ جنت دیاں حوراں سن جن وجہ کیا آئی وجہ ایمان آئی شکل دا تو بیچارہ کالا آئی حبشی آئی بندہ ہی غریب آئی ان دے مقابلے بڑے سونے سونے لوگ ہیں ابو لہب کو ابو لہب ہی واسطے آتے ہیں لہب دا معنی ہے شولے علی کار چمکان اللہ یعنی اتنا خوبصورت آ کہ ان دی کنیا چاہیے ابو لہب لیکن ان دے حسن نے ان کو بچایا نہیں کیونکہ اللہ دے ہاں وزن حسن دا نہیں ہوتا اللہ دے ہاں وزن جڑا ہے وہ ایمان دا ہوتا ابو لہب دے بارے پوری صورت آ گئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب آپ بھی برباد ان دی اہلیہ بھی برباد ان دا مال بھی برباد ان دی اولاد بھی برباد تے ایڈو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دی آواز جنت دیاں حوراں سن جاوے اینا مطلب ہے اللہ دے ہاں وزن کیڑی شاید ہے ہاں جی ایمان دا اللہ شکلہ نہیں دے دا اللہ تبارک و تعالی صورتہ نہیں دے دا بندے دے چہرے نہیں دے دا ایک بندہ خوبصورت ہے بیا بندہ ہے ان دی شکل دیکھن دی نہیں کیا پتا اللہ کو وہ شکل نہ دیکھن اللہ پیارا ہوئے جن دی شکل دیکھن دی نہیں وہ محبوب ہوئے اللہ شکلہ تا نہیں دے دا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم نبی علیہ السلام فرمائے اللہ شکلہ نہیں دے دا میں پہلے بات عرض کی تھی کہ اللہ دے ہاں جڑا وزن ہے وہ جسم دا نہیں ہوتا ایمان دا ہوتا اور دوسری بات تو اگر دسینی اللہ دے ہاں جڑا وزن ہے وہ شکل و صورت دا نہیں ہوتا اللہ دے ہاں وزن ایمان دا ہوتا کیڑی شہدہ ہوتا دیکھنا میڈو ہے ذرا کیڑی شہدہ ہوتا
ہر جلسے چ پہلی تقریر تے آخری تقریر دو تقریراں بڑا مشکل ہو جائیں. پہلی تقریر ہی مشکل ہوندی ہے جو لوگیں کو وال سدھا پدھرا کرنا ہوندے تے لوگ اجاں آئے کہ نہیں ہوندے. آخری تقریر ہی مشکل ہوندی ہے جو لوگ پریشان ہوندن سارے علماء کو سن کے تھکے بیٹھے ہوندن. وال آخری مولوی واسطے ہی ازمائش ہوندی ہے. ہن تساں بیٹھے ہو سویل دے تواڈے واسطے کھانا بھی تیار ہے تو تواڈے کنے زیادہ تواڈی فکر اسلم صاحب کو ہے بھئی انہیں بیچاریاں کو نہ لیٹ نہ تھی وے انہیں بار بار آکے بھی لیٹ نہ تھی وے. خیرات بھی انہیں کو ٹائم تے کھواؤں تے بات بھی انہیں کو دین دی سناؤں. ہن ساڈا ارادہ ہے تو کوئی دین دی گالی سناؤں تے کئی ساتھی ہیں جڑے دوروں ہیں چل کے انہیں دا بھی خیال کرنے جے انہیں کو کشے نہ سنائی تے وہ ناراض تھی ویسے تے جڑے قریب والے ہیں وہ قسمت نال ہیں انہیں کوئی نہ سنیا ہو سید والی مجرم دعائیں صورتاں پریشان کرنا. تساں توجہ کرنی ہے اٹھن بہن بند کرو ایڈے اڈے دیکھن بند کرو میڈو دیکھو. جتنا توجہ زیادہ ہو سی بات اتنا جلدی مکسی جتنا توجہ گھٹ ہو سی بات لمبی تھی ویسی سمجھاونی تے ہے نا آخر. اور جے تک تساں سمجھو ادھے گھنٹے سمجھو دعا چا کر ویسوں جے گھنٹے جے سمجھو ول دعا چا کر ویسوں جے 2 گھنٹے لاؤ سمجھن تے ول دعا چا کر ویسوں. صاحب ذرے مریض جے تھی ٹھیک نہیں تھی نا وہ ڈاکٹر کے دوائی تک ہندہ رہا دے دوائی کھاون اونلے چھوڑے سی ڈاکٹر اون دی جان اونلے چھوڑے سی جلے وہ ٹھیک تھی سی. ہن میں تیرے کنے سفر کر کے آواں ایدہ ٹکر پلیں دا دے ویندہ اللہ دے ہاں میں مجرم بڑھنے کیا ای میں روچہ چریں دا دے وہ ویندہ پائی ای نہیں کرنا بھائی جان. کشے نہ کشے توارے پلے پاونی ہے تاکہ تو کو کشے سمجھ جاوے. ہون اگو نہیں آونا عمران بھائی باسو تک کام بڑھ سے ساتھی اکتے تھی جگہ پئی ہے اکتے تشریف گناؤ جزاکم اللہ خیر تھی خیر ہے کوئی حارج نہیں. تو پتہ ہے ہلن ہے دے مسئلہ جیڑا جتھاں کھڑے ہوا دے بابا حلا دکھاؤ ہاں ٹھیک ہے حل پو ایو تو رولا ہے بھی میں جتھاں کھڑا ٹھیک ہاں ساری دنیا دا سارا رولا ہی ہوئے بس جاؤں بیٹھے ٹھیک ہے اللہ کرے یہ سپیکر ہی ٹھیک تھی بھائی یار انشاءاللہ ٹھیک ہے. سب تو زیادہ اللہ دے ہاں وزن کیڑی شاید ہے کچھ تو صحیح دسو یار حال وال کرو میرے نا ایمان دا بابا جی تھا بابا ول تو کو آنکھتے ہاتھ نہ رکھنا پوسی اے ہون ٹھیک اے چاچا مشہور ہے ایک چاچا مشہور ہے نارے والا بیا چاچا مشہور ہے لاچی والا چاچا لاچی والا بڑی محبت کرنے ماشاءاللہ علماء اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے. بعض لوگوں دی اچھائی دی وجہ تو انہاں دا نام مشہور تھی ویندے سمجھ آئیے کہ نا. اور تو سمیرو دیکھنے ذرا وزن جڑا ہے اللہ دے ہاں جسم دا نہیں کیڑی شاید ہے بولو بھائی تساں جتنا مرضی اٹھو بہو ایک گھنٹہ تو فرض ہے نا تقریر تواڈی مرضی ہن تساں جتنا جلدی توجہ کرے سو جلدی مکسی تے اللہ دے ہاں وزن شکل و صورت دا نہیں کیڑی شاید ہے بولو کیڑی شاید ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب جیاں بندہ لیکن اللہ نے عزت کتنا دیتی ہے عظمت کتنا دیتی ہے. مکہ جلے فتح تھا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال کتھا ہے اللہ دا نا گھندہ ہاتھ امیہ کوڑے مرین رہا تے بلال کو آکھو آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھتے اللہ دا نا راج کر کے گھن آج تے کو کوئی کہہ نہیں روکھن اللہ ہے نا صحیح. یہ ایمان ہوئے تے وال اللہ بڑی عزت رہنے شکلہ نہیں دے دا اللہ. اور اگلی گال سنی ذرا اللہ مال نہیں دے دا اللہ جائیداد نہیں دے دا اللہ ایمان دے کے عزت دے دے. کیا ایمان دے کے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایک پاسے جائیداد ہے بے پاسے غربت ہے ایک پاسے امیری ہے بے پاسے غریبی ہے ایک پاسے پیسہ ہے بے پاسے بندے کنگالن تے تازیاں لین یا اللہ والکے کوئی عزت ملی اللہ فرمے دے پیسے اللہ رول گئے اساں غریب بندے کوئی عزت دے تاج پواریتے ہیں. کیوں غریبیں دے دل اس کیا ہاں بولو کیا ہاں بولو کیا ہاں. اللہ تعالی نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام دے دورچ فرعون پیسے آلائی ربوبیت دا دعویٰ کریں دائی تے خان آئی نواب آئی سردار آئی تے ان دے مقابلے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے جادوگر آئے کھڑے ہیں
غریب جے بندے ان جھونپڑیاں جراہن والے بندے ان مزدوریاں کرن والے بندے ان سویر دی ہوندی آئی شام دی کہنا ہوندی آئی شام دی ہووے آ سویر دی کہنا ہوندی آئی غریب جے بندے ان لیکن جڑے ویلے موسیٰ کلیم دی نبوت ایمان کے نائن اللہ پاک نے قرآن پاک جے ذکر فرمائے ایمان دی برکت نال اسا انہیں کو دلیر بھی بنائے تے عزت بھی عطا فرمائی اللہ ایمان دے دے میاں کیڑی شاہ دے دے وہ فرعون کیا میں مار گھتساں تو کو ذبح کر دے سو سجا ہاتھ تے کھبی لاتا کھبا ہاتھ تے سجی لاتا یہ ذبح کر دے سان اللہ تو کو قتل کر دے سان کٹ دے سان یہ چیزاں لَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ دھیان غریب پہلے ڈریے کھڑے ہیں جڑے ویلے ایمان آئے یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں سارے رل کے آکھن لگ گئے وہ فرعون تیرے کے ڈنڈائے سوٹائے دگائے تیرے کے پاوارے سارے کے ایمان ہے جی میں دلہ دیئے ہی کر بچے ذبح کراون تے تیار ہیں لیکن ایمان چھوڑن تے تیار کہن سے وزن کیڑی شہد ہے کیڑی شہد ہے ہاتھ کٹڑے حاضر ہیں پیر کٹڑے حاضر ہیں ذبح کرڑے حاضر ہیں سجاں بیویاں بیوہ ہو ونجن حاضر ہیں سارے بچے یتیم ہو ونجن حاضر ہیں لیکن ایمان کے باز نہیں آ سکتے اللہ پاک نے فرمائے دلیر بنے ان میں اللہ نے انہاں کو استقامت دیتی ہے اپنی جان تڑے دیتی نے ایمان کہنا دیتا نے وزن کڑی شہد ہے ایمان دائے جان کے بھی زیادہ بندہ اپنے دل چ ایمان پیدا کرے تے اللہ پاک کو کوئی عزت لیں دے کیڑی شاہ دیں دے اللہ عزت لیں دے جیڑے ویلے بندے دے دل چ ایمان آونجے تے اللہ تعالیٰ کو کوئی عزت لیں دے جان نہیں دے دا اللہ دے جان کے نے بھی زیادہ ایمان قیمتی ہیں بہار ہوں ویلے جڑے ویلے ایمان آوے عزتیں اوہلے جڑے ویلے ایمان آوے رحمتیں اوہلے جڑے ویلے ایمان آوے برکتیں اوہلے جڑے ویلے ایمان آوے دعا قبول اوہلے جڑے ویلے ایمان آوے اللہ پیسے نہیں دے دا اللہ جائیدادہ نہیں دے دا اللہ ایمان دے دے کتھا لکھا کھڑے نبی پاک جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے مدینہ آون لگے ہیں میرے نبی پاک دے کٹھے صدیق اکبر بھی ہیں آپ ہی میں رستے جن مدینے دے سردار ہیں میرے دیکھو مدینے دے سردار ہیں کیا کیتا ہوئے مکان اپنے سجائے ہوئے ہیں اپنے گھراں کو سجایا ہوئے ہیں بکرے بنائے ہوئے ہیں سجاں بنایا ہوئے ہیں نیتیں انہیں جو اللہ دے نبی آج سارے مہمان بنن نبی کریم علیہ السلام قریب ہوئے مدینے دے سردار خواہش ماندن مہمان رحمت ہوندے تے خود رحمت للعالمین جڑے ویلے مہمان جا بنے کتنی وڈی بات ہے ایرڑے اے مدینے دے سرداریں دے مکان کراس کر کے مدینے دی وستی دے آخر جو ایک چھوٹا جیاں گھر ہے جھونپڑی ہے اندے ایک بندہ راندے ایک بڑھڑی ہے ایک بڑھڑا ہے غریب جے بندین غریب جے بندین سویر دیئے شام دی نہیں شام دیئے سویر دی نہیں اے بڑھڑی آکھن لگی اپنے سر دے تاج کو وے ابو ایوب انصاریہ آج میڈا دلہ دا پہ آمنہ دلال آج میرے مہمان بننا حضرت ابو ایوب ادن ام ایوب بلا کیویں ہو سکتے اللہ دے نبی آج سارے مہمان کیویں بن سکتے دے دینی میں پئی بڑے بڑے سرداریں مکان سجائے ہوئے اساں غریب جائیں لوگ ہیں سارے مہمان کیویں بن سکتے حضرت ام ایوب آدھیے میں کوں اپنے رابطیں یقینے اللہ پیسے اجنال پیار نہیں کریں گا اللہ ایمان اجنال پیار کریں گا وہاں کے وال تیری مرضی حضرت ابو ایوب باہر نکل آئے نیتیں کی تینے میں دیکھا مدینے والے نبی پاک دا کیویں استقبال کریں دن
تے اے باہر آ گئے کہ بڑھڑی تے ضد کی تھی بیٹھی ہیں نبی سے آونا کہنی باہر جڑے ویلے ہیں مدینے دے سرداریں رش بنایا ہوئے ہے تے حضرت ابو ایوب بھی تک تک کے پیڑے دن جو آج کیڑے سردار دا نصیب جاگ دے اللہ دے نبی آج کہیں دے مہمان بڑھن میرے نبی سی جڑے ویلے مدینے جا داخل ہوئے قریباً اللہ دے پاک پیغمبر دو وحی آ گئی اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی سواری دیاں مہاراں چھوڑ دے ہو آج تساں اپنی مرضی نال نہیں رکنا اتھاں رکنے جتھاں سواری رکے تے سواری آج اتھاں رکنے جتھاں میں اللہ پاک نے چاہنے جٹکیاں گالیاں توارے ڈا جہاں کر سمجھو تو لمبی چوڑی کوئی تو اکو منطقالی تقریر سناوا ہو سکتے توارے پلے ہی نہ پوے تے ایمیں باقی سارے منوں پہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہی بیٹھن تک کچھ سادہ بندے ہی بیٹھن رلی ملی میں تھوڑی جی تو ایمیں دوائی بنا لینے ہیں بات کھندے روائے تو خیال کرائے پرہیز لازمی کرنی دکھائے میرے ادھرا انشاءاللہ امید ہے گلہ میرا ٹھیک تھی ایسی گھنٹے ڈیڑھ تک ماشاءاللہ کئی پتہ لا کے توڑے رولے دا تو اساں چاہن دے ہی نہیں میں بھی کھلے کوئی گال نہیں لیکن اللہ سے چاہ سی تو قبول ہے ٹھیک ہے نا آنکھو قبول ہے قبول تے آنکھو جتنا آنکھنا ہوں دے اتنا ترہ ترہ باری آدھے اتنا ہی آنکھو قبول ہے ہاں جی انہوں میرے دیکھو پہلی بات عرض کی تھی میں اللہ دے ہاں وجود دا وزن نہیں ہوندا ایمان دا وزن ہوندے دوجی بات کی تھی میں اللہ دے ہاں حسن دا وزن نہیں ہوندا اللہ دے ہاں ایمان دا وزن ہوندے تریجی بات کیڑی ہے اللہ دے ہاں پیسے دا وزن نہیں ہوندا کیڑی شاید دا وزن ایمان علیہ کو کھڑایا نہ کر ایمان علیہ کو کستایا نہ کر غریب ضرور ہیں تے تانے نہ مارے کر جے متھا ٹیکے چاہتے تیڑا کم پکائے جے رات تا اٹھی کے تہجد چا پڑے تے اللہ نال رابطہ چا کرے تے تیڑی گزران تباہ تھی گئی سوچ سمجھ کے پنگے باتیں کر ایمان ڈٹھا کر یہ دیکھیں ذرا اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی سواری دیاں مہاراں چھوڑ دے ہو یہ سنی بیٹھا میرے نال ذرا پہلا سردار سامنے آ گئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی آج سارے مہمان بنوا میرے نبی جی فرمائے ہٹ ون آج میں اپنی مرضی نال کہیں دا مہمان نہیں بڑھنا ہٹ ون ڈٹھا نہیں بھی میں مہاراں چھوڑ دی جن جتھاں جتھاں ڈاچی ٹور دی ویندی ہیں میرے حکم ہے میں بھی نال ونجنے وہاں کہ ٹھیک ہے جی میں توری دل لاکے میں کیا کر سکتا ہوں ڈاچی اگتے گئی ہے دوجے سردار دیاں امیداں ود گئن اللہ دے نبی فرمائے ہٹ ونج تریجے سردار دیاں امیداں ود گئن جڑے ویلے ڈاچی گزریے او سردار بھی کراس مدینے دے سارے سردار کراسن کہیں نواب دے گھر دے اگو سواری نے گولے نہیں ٹیکے اللہ دے نبی کھڑے نہیں سارے پریشان ہیں ہکے بکے ہیں اسا مکان سجائے ہوئے ہیں اسا سجاں بنائے ہوئے ہیں اللہ دے نبی سارے مہمان نہیں پہ بڑھ دے جڑے ویلے سارے مکان کراس ہو گئے ہیں آخر سواری ڈاچی ہولیوں لے ٹور دی ویندی ہے ایک جھوپڑی آلے پاس ہے اچھی آنکھ سردار اگو آگئے اللہ دے نبی کہنے میں دے پہے ہو یہ ساری توہین ہے دنیا تانے مرے سی مدینے علی استقبال کہنا کیتا اللہ دے نبی نہ ونجو دے تو علی شیان شان ہو گھر نہیں میرے نبی فرمائے سردارو آٹ ونجو میں اپنی مرضی نال نہیں پیا ویندہ آج میں اللہ دی مرضی نال پیا ویندہ جڑے ویلے جھونپڑی قریب آئی ہے میرے نبی ڈٹھے ڈاچی اولیاں بائے گئی ہے اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر کتھائیں جی اللہ دے نبی فرمایا پتہ کرے کہیں دا گھر رہے سہیں ابو ایوب دا گھر رہے اللہ دے نبی فرمایا ابو ایوب کو سدیاں حضرت صدیق ڈٹھے پورے لشکر دے آخر جب ایوب سر سٹی ودا تے خوشی کے روندہ ودا رحمت للعالمین دی سواری رحمت للعالمین دا پاک وجود رحمت للعالمین میری جھونپڑی دے درمان آگئن حضرت ابو ایوب کو صدیق کھڑا سنینا وہ ابو ایوب آزر آمن دی کر اج تیرے بھاگ جاگ پین آمن دی کر اج تیرے نصیب جاگ پین روندہ
وعدہ بھی ودے تے اندہ بھی پے اللہ دے نبی میں گناہگار کتھاں تے تساں رحمت للعالمین کتھاں آج خیر تے بھولت نہیں وے گئے اللہ دے نبی فرمائے ابو ایوب وانج تیاری کر رساں آج تیرے مہمان ہے سردار گئے نہیں وان وٹیں دے گاڑی دے موٹے تے ٹھلے ٹیریں تے ناد نہ کیتا کرو پیسے تے ناد نہ کیتا کرو کوٹھیں مکانے بلڈنگیں تے ناد نہ کیتا کرو کیا پتا تو کہیں لولے لنگڑے دے ہوتے مذاق کریں وہ اللہ دا پیارا ہوئے کیا پتا کہیں غریب دی داڑھی تے تن ماریں تے وہ اللہ کو پیارا ہوئے حیاء کو ہاتھ ماریا کرو کہیں دی شلوار کی ٹینکو لو اچھی ہوئے تے بکواسا نہ کی جان کرو کوئی داڑھی رکھی ودا ہوئے تو کوئی صوفی دا تانا نہ دیتا کرو کوئی نماز سنت دے مطابق پڑھے تے ان دی نماز تے تنز نہ کیتا کرو کیا پتا ہو توارے کے زیادہ پیارا ہوئے اللہ کو پیسہ پسند نہیں اللہ کو گاجیاں پسند نہیں اللہ کو چار چار منزلہ عمارتاں پسند نہیں میں سارا نچوڑ بیٹھا عرض کرنا تیری اپنی بولی اشتہ تیرے انداز ہے قرآن دیا آیتاں بھی میرے دماغ گھم جا کھڑن بے حدیثیں آلے واقعات ہی گھم دے کھڑن لیکن میں عبارتہ نہ پڑھ سا آج تیکو بات سمجھا من چاہنا اللہ پیسہ نہیں دے دا اللہ حسن نہیں دے دا اللہ وجود نہیں دے دا اللہ جڑے بلے عزت دے دے تے اللہ دل پیدا ہو مڑا ایمان کو لے دے ایمان دی کتری کہنی رحمت ودا منگ دیں ایمان دی کتری کہنی برکت ودا منگ دیں ایمان تیرے دلچ کہنی تے اللہ کے اتفاق ودا منگ دیں ایمان تیرے دلچ کہنی وہ نمازی تو کہنے قرآن تائیں کریں دی پڑھا تیرے دلچ ایمان کہنی حیاء تیرے کہنی تو ادھی اللہ ساڑے ہوتے رحمت نہیں کریں گا اللہ فرمے دے اگر تو اپنے دلچ ایمان پیدا چاہ کریں تو آہدہ ویسے میں اللہ تیجا مرادہ پورے کرتا ویسے سادے اشتے ایمان ہی کہنے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود سارے جنازے ہی میں اکل دا پتہ ہی کوئی نہیں جڑا مر گئے وہ کوئی پتہ کوئی نہیں نہ پتریں کو پتہ ہے اور مارتا گئے وڈے رہا ایک میت کو غسل کی میں دوں سڈو مولی کو لا حولا ولا یا تا ہی کلمہ کا نہیں پڑھا یا ہی بدبخت کلمہ پڑھے تا ایمان کو سمجھا ہی نہیں سی ابے کو غسل دے مردہ ڈا نہیں اندہ جڑا مردے کو غسل نہیں دے سکتا این جیندیں آپ کیا غسل کرنا ہو سی ایکو کیا پتا اسی غسل دا اے دادا نانا ہی بڑھیا بیٹھے پتریں دھیریاں لائی بڑھیا بیٹھے اے بالی جنی کھڑے ای کیا پاک کیتا اسی اپنے وجود کو ای کیا غسل کیتے ہو سن ساکو تے غسل دا پتا کہنی رحمت ودے منگ دے ہیں ساکو تے غسل دا پتا کہنی جنت ودے منگ دے ہیں اللہ فرمے دے اوے بندے ہو اوے انسانو اگر میں اللہ دی یاری چاہ دے ہو نا ایمان قابو چا کرو میں اللہ توارے نالی یاری لا چھوڑے سا اللہ دی یاری چاہی دیئے وہ رب یاری لاوے تو ارنال چاہی دیئے اللہ دے ایمان میرا رابطہ نمبر ایمان میرا موبائل نمبر ایمان میرا ٹیلی فون نمبر ایمان میرا واٹس اپ نمبر ایمان ہی وے میری قربت دا ذریعہ ایمان ہی وے میرے کولو رحمت ونڈن دا ذریعہ ایمان ہی وے میرے کنے عزت دے تاج پاون دا ذریعہ ایمان ہی وے تو سا ایمان کا بوچا کرو آنکھیں چ ایمان زبان چ ایمان کنے چ ایمان دل چ ایمان اگر تو آدھے چ ایمان آ گیا میں تو آدھے ویڑے دی بھی حفاظت کرے سا میں تو آدھے فصلیں دی بھی حفاظت کرے سا حضرت ابو ایوب کو نبی سے فرمائے وانج ارڑے کی ہون جڑی گال میں دسنی ہے یہ تا سننی کہنی ارڑے حضرت ابو ایوب ترکدہ میں دے نصیب دیکھ یار نصیب دیکھ ہیں ایمیں دوڑ دے میں اپنے گھر دا دروازہ تھوڑا جیاں ایمیں جلدی جلدی ہٹائے نے نیت آئی میں ایوب کو خوشخبری دے ہوں تے آقا اللہ نے تیرے دل دے ارادے پورے کر دیتن تے ایمیں دروازہ کھولنے ڈٹھے نے ایوب حضرت ابو ایوب دے گھر والی چادر بچھائی بیٹھی ہیں اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں روندی بیٹھی ہیں
تے آدھی بیٹھی ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ حضرت ابو ایوب آواز رہنے ام ایوب ہاتھ اپنے تلے کر، اللہ نے تجھے آنکھاں وچوں نکھتے ہوئے آنسوں دی قدر کیتی ہے، اللہ نے سارے دروازے تے رحمت للعالمین بھیج دیتے۔ اللہ فرمے دے دل دیاں مراداں پوریاں کراونے نے، ایمان پیدا کر، ساریاں دعاواں قبول کراونے نے، ایمان پیدا کر، جن دے دل چ ایمان ہوئے اللہ اینچے بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ عزت لیندے اللہ کیڑی وجہ تو بولو جڑے ویلے سارے اس تے ایمان ہے ہی کہنا۔ ایک بندہ نا کھیر اچ پانی پیندا تے میں کولو پوچھے وہ چاچا کھیر اچ پانی پیندا ہی سنیا سے آگے سی لا حول ولا قوت الا باللہ مول صاحب برف پیندا میں کہ تورے پاسے برف ریت دی بن دی ہے سارے پاسے تے پانی دی بن دی ہے آگے برف پیندا تاکہ کھیر پھٹے نہ وال ایک دیوار آکھیس میں ایک دیوار تو آجاں تقریران سنین تو میں وعدہ کی تے بھی برف کوئی نہیں پاونی نہ پانی پاونے خالص کھیر دیونے آگے تو میں ایک دی سارا دی خالص ویچم اگلے دی جیندہ دروازہ کھڑکائیں مونہ کہ تیرا کھیر دو نہ برے رات سارے بالے کو پیچس لگے رہ گئے آج دے بات تو نہ دیتا کرو آکے دا سوڑ ٹکوری کرنے این قوم کو کی میں خالص پہ لوں اچھا وہ میں کہ چوکھی برف پہنی میں تو سنیے من کھیرچ آدھ من برف پہنی آگے دی توبہ 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 اجرب بیمان چا سمجھے وے 10 کلو ساری پہنا مطلب 10 کلو پاون ایمان ہے 20 کلو پاون بیمان کی ہے وہاں بھیا کہ میں کو اجرب بیمان چا سمجھے وے کہیں کو لو پوچھو میں ایک چاچے کو لو پوچھے فجر دی نماز پڑھی ہے آکے مولوی صاحبہ ایمان نہ گلا میں تو کہن میں پڑھی یعنی میں نماز ہی کہیں پڑھی میرا ایمان ہی کہیں گلیا یہ پتہ نہیں کہیں جاؤ ساکوتی ہو جائے ایمان فوٹو سٹیٹ کر دے ہو جڑا نماز ہی نہ پڑھو تو ایمان ہی بچے ارے یار صاحب کو بیمان ایویں کہیں کو نماز ایک نہ پڑھ سن ڈاڑھی تازی استرا ہو سی دھی بہن دا حق کی کھادی ودا ہو سی جو کو آکھو جا بیمان ہے آنے کٹیا سی تو بیمان ہو سے تیرا پیو بیمان ہو تیرا دادا وہ ہائیں تا بیمان تیرا چہرہ رسینا پہ تو بیمان ہے نماز اس کے دہینے آیات تے بے نمازی ہیں آپ پہ بیمان ہیں دھی بھین دا حق کھا دکھنی تو آپ پہ بیمان ہیں بیاتے کو اللہ دا ولی آکھا کاوڑ کرے سیچا یعنی کو بیمان سنن بھی گوارا نہیں ایندہ مطلب ہے کیڑی شاہ پیدا کرنی چاہیے بولو کیڑی شاہ جڑے ملے بندے دے دل چ ایمان آونے اللہ والا ساریاں مراداں پوریاں کر دے نرانے جڑے ویلے ایمان آونے اللہ عزت دے تاج پوا دے نرانے فرعون جڑا ربوبیت دا دعویٰ کریں دے آدھے میں ساری کائنات دا رب ہوں دی گھر والی ہے جندا نا سیدہ آسیہ ہے ایمان گھنائیے حضرت موسیٰ کلیم دے ہوتے ہیں اللہ پاک دی توحید دے ہوتے ہیں فرعون نے آسیہ کو سمجھائے اللہ پاک اللہ ایمان چھوڑ لے حضرت آسیہ سمجھ نہیں پہ رکھ دی آکھن لگی ہے میرا رب اللہ ہے فرعون نے لٹائے جا ہتھے پیران تے میخاں جٹھو کے نسی تے آدھے گھر دی تم بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان گھر بدن وچ میخاں تو جھلیں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں ہتھاں پیران تے میخاں ٹھوک کے آکھن لگ گئے اے مکان تیرے اے زیورات تیرے اے جائیداداں تیریاں اے میری گھر والی آسیہ جیڑی شیاک سے میں نے ونتے تیار ہوں ایمان دی دولت چھوڑ دے حضرت سید آسیہ دیا نظر آسمان تے آدھیے پروردگارا چاسونی آئی پئیے ایمان جا چاسونی آئی پئیے ایمان جا میں کو دنیا دے چاہو جلال دی لوڑ نہیں میں کو دنیا دے پیسے دی لوڑ نہیں اے فرعون تانے کھڑا مرے دے مکان تے پیسے دے اللہ سیاں تیرا مکان کتھا ہے جیڑا تین جنت اللہ مکان بناونا ہا تے ایمان دے بدلے جڑیونا اللہ فرمے دے آسیہ دے آکھن دی دے رہی اسا کیا کیتے
تے ایک سل سونے دی ایک سل چاندی دی گارا کستوری دا اسائیں میں منٹے سکنٹے مکان چا بڑھائے تے مرمل چلائے سے آسمان دے پردے چا کھولن سے آسیائی میں لیٹی ہوئی ہے اساں آسمان دے پردے کھول کے جنت اللہ مکان حضرت سیدہ آسیہ دے سامنے کر دیتے سے فرعون نے مار دیتا حضرت آسیہ شہید ہو گئی لیکن چہرے دی کھیل نہیں ہٹ سکی نظران جنت اللہ مکان تے آنا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وزن کیڑی شاید ہے بولو جیڑی جیڑی شاید تو کو ضرورت ہے نا اللہ ایمان دے بدلے دے سی کیڑی شاید دے بدلے دے سی ایمان ہووے تے ہر شاید جے ایمان نہیں تک کشے نہیں اللہ وال برکتہ ہی پہنے ایمان تک اڑا سامت کیمیں ہاں ایمان لوگ ہے نا حضرت آسیہ دا ایمان رب نے قرآن چلا سائے اللہ فرمائے دے ایمان بڑھاؤ تو انجھا جی میں حضرت سیدہ آسیہ نے بڑھایا ہاں میں رب کو بڑا پیارا لگا ہاں ایمان بڑھاؤ اینجھا جی میں خبیب نجار دا ایمان ہا ایمان بڑھاؤ اینجھا جی میں موسیٰ نبی دے دور دے جادو کرے دا ایمان ہا ایمان بڑھاؤ اینجھا جی میں نبی دے پاک صحابہ دا ایمان ہا ایمان بڑھاؤ اینجھا جی میں نبی دے یارہ دا ایمان ہا حضرات سارے چھ ایمان دی بڑی کمی ہے ہون تو کو آخرے چھے گال دا چھوڑا ایمان آدھے کے کون یہی تو پتہ ہوئے نا ایمان کوئی مارکیٹ دا سودا تو نہیں چاچاؤ ایمان توحید دا نہ ہے ایمان تو ساکھزو توحید کیا ہونی ہے توحید آدن اللہ کو ایک منن اللہ کو بولو اللہ ایک کے دوئن اللہ ایک کے کتین ایک کے سجدے دے لائق کون ہے نظر کہنے نہ دی منی دیئے نیاز کہنے نہ دی منی دیئے سجدہ کہنے نہ دا کریں دے اچھا اے رسا مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے غوث اعظم کون ہے غریب نواز کون ہے داتا دستگیر کون ہے اچھا اے رسا شفا دیوان اللہ کون ہے بیماری دیوان اللہ کون ہے پوتر دیوان اللہ کون ہے دھیری دیوان اللہ کون ہے ایکو ایمان آدن ایکو کیا آدن ایمان آدن رب دی توحید دا نا ایمان ہے اللہ دی وحدانیت دا نا ایمان ہے اگر سارے اندر اللہ دی توحید نہیں تو سمجھو سارے چھ ایمان نہیں داتا علی ہجویری لاہور والے جے کو دنیا داتا سڑیں دیئے ان دی تاریخ پڑھو ان بزرگ نے 4 شاجیاں کی چان اولاد دے ترسن دی وجہ تو 4 شاجے میں چو اللہ اولاد نہیں دیتی بغیر اولاد دے آخر زندگی کو لو چلا گئے فوت ہو گئے اللہ نے فرمایا ہو جے کو تساں داتا سمجھ دے ہو نا وہ آپ بے اولاد تھی کہ دنیا میں چو گئے انہا مطلب ہے داتا ہی صرف اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہی صرف اللہ ہے اللہ دے علاوہ بھی کوئی نہیں اے ایمان ہے اے بھی بہن کچھ کر سکتے او بھی بہن کچھ کر سکتے اتھا بھی سب کچھ تھیں دے اتھا ہی آکے سارا جڑا حضرت ہے نا سرکار او کو چولا سنگواؤ ہر شاید اسیں دے چولا سنگواؤ ہر شاید اسیں دے کیجری وڈی گال ہے غلط گال نہیں چولا سنگواؤ ہر شاید اسیں دے گڈا دا تلہارا سنگواؤ ولائی دسے سی بندے دی جتی دا پولا سنگواؤ ولائی دسے سی غیب جانا اللہ صرف میرا اللہ ہی بھی تیرے میرے جسم دیا بیماریاں جانا اللہ ہی صرف اور صرف اونچا جواب دے اونچا جواب دے اللہ ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں نہ کوئی اونچا نہ کوئی جھکا نہ کوئی فلانا نہ کوئی ولی سارے بزرگ سارے انہیں دیا کرامتہ برحق انہیں دی عزت برحق انہیں دا احترام برحق لیکن مدد صرف اللہ کر سکتے بیا کوئی کر سکتے ایمان توحید دا نہ ہے جندے توحید ہے اندے چ ایمان ہے ایمان نبی پاک دی محبت دا نہ ہے جندے دل چ نبی دی محبت ہے آنکھوں کو کیا نصیب تھی گئے بولو بولو کیا نصیب تھی گئے
محبت کیا ہوندی ہے آکھن منن دا نا ہے جیڑا نبی دا آکھن مننے نبی دی اطاعت کرے ایک پاس ہوئے ابے دی گال بے پاس ہوئے نبی پاک دی بات دسو کہیں منے سو بولو کہیں منے سو جے ابے دی منے سو ایمان نہ راسی جے نبی دی منے سو تا ایمان ہے ایک پاسو برادری ہے بے پاسو ابا ہے ایک پاسو برادری ہے بے پاسو نبی پاکن کہیں منے سو نبی دی منے سو تا ایمان ہے جے برادری دی منے سو تا ایمان آدھے مولوی صاحب گال تیری ٹھیک ہے نبی سے بھی سچ فرمائے لیکن کیا کروں آخر رہنا تا ہے ہی تھا کیا کروں صحیح بات رہنا تا ہے ہی تھا آونا مانینا تا پندے نہیں ایمان توحید دا نا ہون تو تھوڑا جہاں قرآن سنا دے ماں دعا کرواؤں سنا دے ماں ہاتھ کھڑا کرواؤں جڑے تھکے بیٹھے ہو تو سا گال پوری سنی ہی نہیں ہوں میرے اتنا راستہ نہ تھی بھائی چلو توالی محبت کو سلام ہے جڑے جڑے قرآن سننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جزاک اللہ ہون میرے دیکھو ذرا وقت کہیں نہیں بس اے میں جیڑی آیت مقامہ تو ایک دفعہ اللہ دی تعریف ضرور کرنا آمین ہے میں کو سمجھ آوے سی بھی تیرے ایمان ہے چیزا باتی نہ پائے اللہ فرمے دے اگر ایمان ہوئے میں اللہ زندگی ستری بنا دینا ہونا یا اللہ کتنا لکھے ہوئے ہے اللہ فرمے دے من عامل صالحا من ذکرن او انسا وہو مؤمنن فلنحینہو حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سارے آنکھو این آیت دا مطلب ایمان ہوئے زندگی سونی بڑھویں لیے اگلے لفظ تے غور کر اللہ رب دے قرآن پاک جبے مقام تے اللہ فرمے دے والذین آمنوا وعملوا الصالحات توبا لہم اللہ فرمے دے جڑے ایمان آلین انہاں واسطے جنت دی بشارت ہے رب دے قرآن دا تریجا مقام والعصر ان الانسان لفی خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ فرمے دے جندے اندر ایمان ہے او خسارے کے بچا ہوئے ہے رب دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ کریم فرمے دے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر تو سا ایمان پیدا چا کرو میں اللہ برکت دے پرنالے کھول دے ساں رب دے قرآن دا پنجواں مقام ہے جڑے لوگ ایمان پیدا چا کرن اللہ ہدایت نصیب کرنے دے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم خدا وربطنا علی قلوبہم اللہ فرمے دے ایمان ہوئے تے ہدایت نصیب کرنا رب دے قرآن دا چھواں مقام ایمان ہوئے تے اللہ استقامت دے دے جیڑے ویلے جادو کر فرعون کو آدھے کھڑے ہیں فاقز ما انتا قاد جیویں دل دیئی کر آمنا اسا ایمان گھنے ہیں حضرت موسیٰ دے رابطیں حضرت ہارون دے رابطیں جیڑی جیڑی شے چاہی دیئی ایمان دی برکت نال مل سی جیڑی جیڑی شے ضرورت ہے ایمان دی برکت نال مل سی جیڑے ویلے بندے دے دل ایمان آونے اللہ دے دل دیاں مراداں پوریاں کر دیں دے اللہ توحید بھی نصیب کر دیں دے اللہ سدھا راہ بھی عطا کر دیں دے پیدا کرے سو ایمان پیدا کرے سو ایمان توحید دانا ہے کیڑی شہدہ میاں چاچا کیڑی شہدہ نا ایمان جڑا کلمہ پڑھے وہ ایمان اللہ ہونے نا تا کلمہ کتی چیزیں نا دو لا الہ الا اللہ ہوتے محمد الرسول ایویں نا یعنی اللہ دی توحید ہے تو نبی پاک دی محبت ہے ہی واسطے ایسا کو چاہیدہ ہے کہ ایسا اپنے اندر ایمان پیدا کروں تو اکو عرض کیتے ہم اللہ دے ہاں وزن ایمان دا ہے حیثیت ایمان دیئے برکت ایمان دیئے سارے ایمان نہیں رہا سارے توحید نہیں رہی سارے نبی پاک دی محبت اور اتباع نہیں رہی اگر یہ چیزیں آونین تے اللہ والا ساریاں رحمتاں پیدا کر دے سی وہ تو میں کو پہلے پتہ ہے وہ تو میں کو پہلے پتہ ہے میں تاں ورکا کاٹ گئے دے ہاں جی دو چار منٹ دی اجازت ہے بھائی جان سارے دی اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی وینداں
میں کہانی لڑائی ویندہ خوشی میں تھی گر بھی کیا مولی ایک بندہ کی آش ہو دا یہ دیکھیں یہ سارے توارے علاقے سے فوت کیا تھیں جن وہی تھا فوت کیا تھیں جن کہا نہیں تھیں جن یا اللہ نال تواری سولہ ہے جتنی مردی سولہ ہوئے فوت کی تھی مڑی ہے موت پر حق کے یا نہیں یہ جلے بندہ مر ویندے نے شدہ کو غسل دینے پہ ہونے اندہ جنازہ چاہتی ویندے ہونے ساکھ کو سنیندہ نہیں لیکن میتی ہو کو جادی پہ ہوندی ہے یہ جنازے دا پیغام بھی ہے یہ جڑے ابے کو آپ تفنان دے ہیں نا یہ ابے دا پیغام بھی ہے وہ کیا پیادہ ہوں دے اللہ بیلی ہووی سجنو یہ میت پہ یادی ہے اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ میرا کھرڑا خالی ہے تو سا جڑا کفن پوائے ہو کنچے بھی کہنی لگی ہوئی خالی ہاتھ ویندہ پہ کہنا یہ پیغام دینا پہ بھی مائیں عمل چاہتی ویندہ اپنے چنگے دبا میں برے خالی ہاتھ ویندہ پہ تو سا ہی خالی ہاتھ ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو اگلی گال سنی ذرا یہ انہیں ایک پیغام دینا پہ ساریاں کو پیغام دینا پہ سارے سنو روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاونا بھرامیں کو آدھا ویندے پتریں کو آدھا ویندے دھیری کو آدھا ویندے امسائیں کو آدھا ویندے ہن رولے رپے پاون دی لوڑ نہیں قیامت لڑی میلے تھی سن آپیں ایک ککڑی تھی ویسی کھیر تھی ویسی پانی تھی ویسی ہون تو اکوں رولے تے پنگے پاون دی کیا ضرورت ہے جڑا تو نہ حق کھا گئے کوئی گال نہیں آپیں قیامت لڑی میلے تھی سن روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاونا ایک تل محض نہ محلت ملسی مفتی شور مچاونا کیا شور مچائی ودے ہو جو اے زمین میں دیئے پلاٹ میں دائے اے گاڑی میں دیئے مکان میں دائے اے آدھا ویندے جڑے ویلے ملک الموت آیا ایک تل ایک لازاوی محلت نہ دے سی اپنے بڑھائے ہوئے ہتھے نال مکانے جپے ہنے نہیں دے ونا وسیعتی کہنا لکھن دے سی خیال کرائے جڑے ویلے ملک الموت آیا ذرہ بھی محلت نہ دے سی روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاونا ایک تل محض نہ محلت ملسی مفتی شور مچاونا اگلی گال سنائے منی ویندہ حکم الہی دل تکنا دا ونجن منی ویندہ حکم الہی مطلب جی میں ہون منی ویندہ ایویں تسا جیندے من گنو ایویں جیندے من گنو تسا بھی آخر مرنے آج اللہ دے حکم من گنو منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلئی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اگلا اپنا حال دینا پیسہ کمیندہ رہ گیا زمینہ کمیندہ رہ گیا جواب سننا رہا چھوڑی ویندہ مال جگیران لوگ بیگانے کھاسن پہ
زمینہ گھندہ رہ گیا پلاٹ گھندہ رہ گیا ان مال اپنے جائیداد اپنے چھوڑی میں دا اگو پیچھو دنیا نے کھاونن میں کو ٹکے بھرنے دا فائدہ نہیں کیوں ودے دنیا کمیں دے ہو کیوں ودے ہو ہو کریں دے ہو کیوں ودے جائیداداں کچھا کریں دے ہو جی میں خالی ہاتھ میں دا پیاں میں تو سائیں خالی ہاتھ ونجڑے چھوڑی میں دا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے توڑے اپنی دنیا نہیں اے توڑی زمین نہیں اے توڑے مکان نہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قبرستان ڈسیں دے بین اتھا سا جی لاون واسطے نہیں ہے ہسپتال ڈسیں دے بین اساں اتھا جی لاون واسطے نہیں ہے مردے ڈسیں دے بین اساں اتھا جی لاون واسطے نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چھوڑی میں نا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹور گئے کئی سلطان سکندر ٹور گئے کئی سلطان سکندر ابا ٹور گئے ڈاڈا ٹور گئے پر ڈاڈا ٹور گئے وزیر ٹور گئے صدر ٹور گئے ایم این اے ٹور گئے ایم پی اے ٹور گئے بادشاہ ٹور گئے کروڑا پتی ٹور گئے ذوالقرنین بھی ٹور گئے نمرود بھی ٹور گئے فرعون بھی ٹور گئے بڑے بڑے پیسے والے ٹور گئے بڑے بڑے خزانے والے ٹور گئے کئی سلطان سکندر ایہو کچھ میں سمجھائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجڑو اللہ بیلی ہووی سجڑو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ ہاں پچھتیندہ ہاں او میری میت رومنا لے ہو میں کو غسل لے ونا لے ہو میں کو کندھے لے ونا لے ہو قبرستان پچھا ونا لے ہو میں بھی تاج کھیر جیں زندگی برباد کی تھی ہیں میں بھی لڈو کھیر جیں زندگی ضائع کی تھی ہے میں بھی قطاراں کھیر دام میں بھی بے غیرتیاں کریں دام غفلت جا زندگی برباد کی تھی وینا تے پشتیں دا وینا تو آکو ڈسیں دا بیاں تو ساوی لڈو ہے جا زندگی برباد نہ کرو تو ساوی تاشج برباد نہ کرو مسیحتیں جائے کرو نمازاں پڑھیاں کرو اللہ دے قرآن دیاں تلافتاں کیجاں کرو چھوڑی وینا مال جگیراں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ ہاں پچھتیندہ ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندہ تڑپیندہ ہاں منکر نکیر آون لین انہاں نے گورز مارنن ہتھوڑے مارنن انہاں نے واتائی میں چکرنے قبر کو جڑے ویلے گھٹنے سجے پاسے آلیاں پسلیاں کھبے پاسے آوے سن کھبے پاسے آلیاں پسلیاں سجے پاسے آوے سن انہلے کوئی رشتہ دار بھی نیڑے نہیں ہونا ہاں ہاں منزل قبر دی ولی اوکھی وے تو اکو ڈرے نہ وینا تو اکو سمجھے نہ وینا غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ ہاں پچھتیندہ ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندہ تڑپیندہ ہاں رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ایک لائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجڑو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندہ ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا کوئی نہیں آدھا سادہ یار بیلی آئی کلا ویندہ پیسہ کوئی دے نال دفن کرو دے بغیر سارا گزارا نہیں سارے منہ موڑ کے ویندے پین کلا سٹی ویندن کوئی نہیں آدھا بہا مکان بنے دا رہ گیا
اپنے مکان اچ کیوں نوے سنے دے کوئی نہیں آدھا اپنے گھر ستا پہ تو کوئی چکت نہیں پیا پیدا سارے آدھن جلدی کرو جنازے دا ٹائم ہو گئے اے متا میت بو ونجے رقبہ ہی دا مکان ہی بنائیں پیسہ ہی کمائے نہ دھیری اپنے کمرے چ رکھنے جن جڑے کھٹڑے تے سما کے سوئی کو دھمایا نے وہ کھٹڑے تے سمن گوارا نہیں جڑی چادر چی کو دھمایا نے وہ چادر پتر بدھن تے تیار نہیں جڑے سابن نالے کو دھمائے نے وہ سابن بھی مٹیج پوریندہ پیا ہوں دے جڑے کھڈے دے اتوئی کو دھمائے نے وہ کھڈے کو پوریا ویاں پیا ہوں دے سارے ڈردے ودے ہوں دے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مکلندہ ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھویندہ ہے سوت ملیر مساد قبر تک اندن او بھی واپس والویندن باقی سارے سجن جنادہ پڑھ کے لگے ویندن خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھویندہ ہے واپس ہر کوئی اہدا ویندے واپس ہر کوئی اہدا ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے آکھو ایمان کیڑی شے ایمان توحید دانا ہے ایمان نماز دانا ہے ایمان حیا دانا ہے ایمان برکت دانا ہے ایمان قرآن دانا ہے ایمان قرآن دانا ہے ایمان لوگیں دے حق دیوان دا نہ ہے نماز دی پابندی کی تھی کرو قرآن پڑھا کرو توحید تے زندگی گزارو نبی پاک دی سنت تے عمل کرو اللہ توڑے سارے معاملات آسان کر دے سی اللہ تعالیٰ بھائی اسلم صاحب انہاں دے سارے برادران رفقا جنہاں نے اے دعوت سجائیے اللہ انہاں دی محنت قبول کرے تو سانساں جتوں جتوں چل کے آئے ہیں اللہ سالہ سالہ چلامن قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک چاہو بھائی چاہو کھانا چاہو بھائی سارے خصوصی دعا کرو میرے ماما جی دی طبیعت کل پرسوں اچانک خراب تھا یہ ہسپتال ملتان داخل ہیں اللہ انہیں کو شفا دے اور جڑے جڑے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے بھائی اسلم صاحب دا چھوٹا بچہ بڑی محبت کرنے علماء نال خاص کر میرے نال دعا کرو اللہ تعالیٰ کو دید والی نعمت عطا کرے اللہ اندھوں تے رحمت کرے اور جتنا بھی غریب بیچارے پریشان حال ہیں اللہ سب دیاں پریشانیاں دور کرے انشاءاللہ کھانا توارے کے پہنچ ویسی تُساں دعا دو توجہ دے ہو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک یا اللہ جڑے مسلمان بیمارن سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضیں کو قرضے دو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں گئے پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے نمازیں کو اپنے درد پکا سچا نمازی بڑھا یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ صدم المہنا قبول فرما یا اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ آخرت دی فکر نصیب فرما جڑے جڑے تیرے بندے دور تو قریب تو چل کے ہیں سب تا چل امن قبول فرما یا اللہ مسافریں دے سفر آسان فرما بے اولادیں کو نیک نرینہ سالے اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بزرگ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبر منور فرما یا اللہ جڑے بزرگ فوت ہو گئے انہوں دیاں قبرہ منور فرما یا اللہ سا کو نمازی بنا یا اللہ سا کو زندگی دے تے اسلام ایمان والی دے جڑے ویلے موت آوے تے مرد ٹیم ایمان نصیب فرما یا اللہ جڑے جڑے علماء تشریف کے نین سب دی تشریف آوری مبارک بنا جنہیں جنہیں بیانات کی تن اللہ قبول فرما یا اللہ سا کو سمجھن سمجھاون دیتے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ عذاب قبر کے ڈر لگ دے سکو قبر دے سختیں تو محفوظ فرما یا اللہ جہنم دی بات تو محفوظ فرما یا اللہ ازمیشیں تو بچا گھاٹے خسارے تو بچا یا اللہ ہر قسم دی ازمیش تو بچا یا اللہ ہر قسم دی ذلت تو بچا یا اللہ ہر قسم دی بیستی تو بچا یا اللہ ہر قسم دی شرمندگی تو بچا اے اللہ قرآن پڑھن پڑھاون والا بنا عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما اے اللہ
ساری دعا قبول فرما اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما تیری رحمت دے بغیر گزارا نہیں اے اللہ سب ساری زندگی اپنی رحمت دے اندر لپیٹ لے یا اللہ جنہ دے بھرا کہنی انہاں کو بھرا نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھینی کہنی انہاں کو بھینی نصیب فرما جنہ ماواں دیاں اولاداں کہنی انہاں کو اولاداں نصیب فرما یا اللہ جنہ ماں باپ کو اولاد لیتی ہیں انہاں کو نیک بنا یا اللہ جنہ دے ماں باپ بیمارن شفا عطا فرما یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے انہاں دی آخرت آسان فرما یا اللہ آج دی محفل اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ آج دا قرآن سننا سناونا تیرا دین سننا سناونا قبول فرما یا اللہ مل بہنا قبول فرما یا اللہ ذریعہ نجات بنا یا اللہ سکو منگن دا دا نہیں اندہ بن منگے عطا فرما اے اللہ حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما یا اللہ مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما حج عمر دی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہر قسم دے شر شیطان تو بچا یا اللہ شیطان دے حملے تو بچا یا اللہ اتفاق نصیب فرما اللہ سارے فصلیں دی خیر فرما اللہ سارے دکانیں دی خیر فرما اللہ سارے کاروبار دی خیر فرما اللہ سارے دل دے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ سارے دعا قبول فرما اے اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ سارے گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تے اپنے اگو کھاؤ تے سجیات نال کھاؤ تے حوصلے نال کھاؤ جزاکم اللہ خیر